بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ راز کی حفاظت کس طرح کریں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ جب کہ میں آپ کی خدمت سے فارغ ہو گیا تو میں نے اپنے دل میں کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب دوپہر کو آرام فرمائیں گے، تو میں نے آپ کے پاس سے باہر چلا گیا۔ باہر بچے کھیل رہے تھے، میں کھڑے ہو کر ان کے کھیل کو دیکھنے لگ گیا۔ اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور بچوں کے پاس پہنچ کر انہیں سلام کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور کسی کام کے لیے بھیج دیا۔ میں آپ کا کام پورا کر کے آپ کی خدمت میں بتانے گیا اور اس طرح میں نے دیر سے اپنی والدہ کے پاس واپس پہنچا تو انہوں نے پوچھا، آج تم دیر سے کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے بھیج دیا تھا۔ میری والدہ نے پوچھا، وہ کام کیا تھا؟ میں نے کہا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راز کی بات ہے۔ میری والدہ نے کہا، ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راز چھپا کر رکھنا۔ میں نے آج تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راز کسی انسان کو نہیں بتایا۔ اے ثابت، اگر میں کسی کو بتاتا تو تمہیں بھی ضرور بتا دیتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کا راز فاش نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو کسی نے کوئی بات بتا دی دوسرے لوگوں سے الگ کر کے یا پہلے سے آپ الگ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن بات سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ دوسروں کو بتانے کی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ راز کی بات ہے جو آپ کے پاس امانت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مجالس میں کی ہوئی باتیں امانت ہوتی ہیں۔ دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک شخص ادھر ادھر دیکھ کر کسی کو کوئی بات بتا رہا ہے تو یہ بات اس کے پاس امانت ہے۔ اسی طرح دوسرا سبق یہ معلوم ہوا کہ والدین کو بچوں کے بارے میں کڑی نگرانی رکھنی چاہیے کہ اسکول مدرسہ سے آتے ہوئے برے دوستوں سے دوستی نہ ہو جائے، وقت پر پہنچنے کا اہتمام ہو۔ اسی طرح چغل خوری بھی نہیں کرنی چاہیے کہ یہاں کی بات وہاں بتا دے اور وہاں کی یہاں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے دنیاوی نقصان بھی بہت ہوتا ہے اور آخروی نقصان بھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔